اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ قدر یعنی پری ڈیسٹینیشن اور فری ول کا ہے۔ اس کا اسلامک کانسیپٹ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پری ڈیسٹینیشن کا قدر کا جو ہے وہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، اور یہ فری ول اس میں انسان کی فری ول اس میں کیا رول پلے کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قدر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ قدر کو اسلام میں کس طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قدر جو ہے وہ اللہ کی نالج ہے اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ قدر ہے، صرف اتنا ہی قدر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدر صرف ان دو چیزوں پہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ انفیکٹ قدر جو ہے وہ اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے دا نالج آف اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہلے سے جانتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ ہیز ریٹن ڈاؤن ایوری تھنگ، کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن کی چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 70 سے پتہ لگتی ہیں، جس میں ہے کہ ڈو یو ناٹ نو دیٹ اللہ نوز واٹ از ان دی ہیونس اینڈ ارتھ، انڈیڈ دیٹ از ان اے ریکارڈ، انڈیڈ دیٹ فار اللہ از ایزی۔ اس میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے ایک ریکارڈ میں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اللہ ہیز ولڈ اٹ انٹو ایگزسٹنس، یعنی اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی قدر میں آتا ہے کہ جو بھی چیز ہوگی دنیا میں اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کے چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 27 سے ہم کو ملتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ ڈز واٹ ہی ولس۔ اور چوتھی چیز جو قدر میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو کریشن ہے، کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اور انفیکٹ جو ایکشنز انسان کرتا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ آپ کو قرآن کے چیپٹر نمبر 37 ورس 96 میں مل جائے گا، دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ یو اینڈ واٹ یو ڈو، اللہ نے تم کو بنایا ہے اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی بنایا ہے۔ قدر میں یقین رکھنا جو ہے اٹ از ون آف دا 6 پلرز آف اسلام، اسلام کے جو ایمان کے 6 پلرز ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی اس میں بلیف رکھنا ضروری ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ اسلام کے باہر۔ اب ہم یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا قدر کا معاملہ، کہ قدر کا پری ڈیسٹینیشن کا اسلام میں کیا معاملہ ہے۔ تو کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک روبوٹ ہے اور اس کی کوئی فری ول نہیں ہے؟ آئیے ہم یہ ایگزامن کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں۔ جب ہم فری ول کا ایشو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے قرآن کے چیپٹر نمبر 78 ورس 39 میں، So he who wills may take to his Lord a way of return by obeying his commandments، یعنی جو چاہے اپنے پالنہار کی اور جانے کا ٹھکانہ بنا لے۔ یعنی یہاں پہ جو ہماری ول ہو، جو ہمارا اس کی طرف اللہ کی طرف جانا یا پھر اس کے کمانڈمنٹ سے ہٹ جانا، یہ ہماری ول پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا گیا کہ ہماری بھی ول ہے جو فری ول ہے، لیکن ساتھ میں ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا قرآن کے چیپٹر نمبر 81 ورس نمبر 28-29 میں، For whoever wills among you to take a right course, you do not will except that Allah wills, Lord of the worlds۔ یعنی ہماری جو ول ہے although وہ فری ہے لیکن وہ سبسروینٹ ہے اللہ کے ول کے، اور اس کو ہم بعد میں ایک ایگزامپل سے بھی سمجھیں گے۔ تو although ہمارے پاس فری ول ہے لیکن ہم کوئی بھی اپنی فری ول سے وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے ول کے اگینسٹ جاتا ہو، یعنی ہماری ول اس کے ول کے سبسروینٹ ہے۔ تو ہم کو جو اللہ نے فری ول دی ہے وہ فری ول لمیٹڈ ہے، وہ فری ول اللہ کی ول کے اندر ہی کام کر سکتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہ فری ول ہے اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا قدر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ساتھ میں ہیں؟ ایک چیز ہم اور سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو اسلام کے پلرز آف اسلام ہیں اور پلرز آف ایمان ہیں، جن چیزوں پہ بلیف رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا جس میں ہم لوگ اپنے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔
جنہوں نے اچھا کیا ہوگا ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا، جنہوں نے برا کیا ہوگا انہیں اس کا پنشمنٹ ملے گا۔ اب اگر ہر چیز پریڈسٹائن ہے اور ہمارے پاس کوئی فری ول نہ ہوتی تو یہ دکھاتا کہ جو بھی انسان کو سزا ملے گی یا پھر اس کو ریوارڈ ملے گا اس میں اس کا کچھ اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اللہ کو ہمارے بنانے والے کو انجسٹ دکھائے گا۔ لیکن ایکچوئل میں ایسا ہے نہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک دم جسٹ ہے، اور جس کو سزا ملے گی اس کو اس کے فری ول کے ڈیسیجن لینے کی وجہ سے اور اس کے اعمال کی وجہ سے ہی ملے گی۔ قرآن کے ہم چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 181 اور 182 میں دیکھتے ہیں، جس میں اللہ کہتا ہے ٹیسٹ دا پنشمنٹ آف برننگ فائر دیٹ از فار واٹ یور ہینڈز ہیو پٹ فورتھ اینڈ بیکاز اللہ از ناٹ ایور انجسٹ ٹو ہز سرونٹس۔ یعنی پنشمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے خود سے جو ہے وہ اس طرح کے اعمال کیے ہیں جن کی ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اللہ جو ہے وہ بالکل بھی انجسٹ نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت کلیئرلی دکھاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کاموں کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس کو جو ہے وہ اسی کا پنشمنٹ ملے گا یا اسی کا ریوارڈ ملے گا۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے ایک بار صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جب انہوں نے قدر کے معاملے میں چیزیں جو ہم نے پہلے دیکھی تھیں 4 ایسپیکٹس قدر کے، اس چیز کو سمجھا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ شوڈ وی ناٹ ریلائی آن واٹ از ڈکریڈ فار اس اینڈ گیو اپ اسٹرائیونگ۔ جب ہر چیز پہلے سے ڈکریڈ ہے تو کیا ہم لوگ سب چھوڑ کے صرف اسی کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو جائیں؟ تو ہمیں ملتا ہے یہ بخاری کی 4949 اور مسلم کی 2647 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں بلکہ تم کا عمل کرو، اور جس کے لیے پیراڈائز جو ہے وہ ڈیسٹائن ہے وہ وہی عمل کرے گا جو پیراڈائز والے ہیں، اور جس کے لیے ہیل ڈیسٹائن ہے وہ وہی کرے گا جو ہیل کے لیے ڈیسٹائن ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں افرم کی ہیں، ان سے صحابہ سے ڈیسٹنی پہ ڈپینڈ ہونے کو بھی نہیں کہا بلکہ کرنے کو بھی کہا، اور ساتھ میں اس کو افرم کیا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو جس کا ہیل میں جانا ڈیسٹائن ہے وہ ہیل میں جائے گا، اور جس کا پیراڈائز میں ڈیسٹائن ہے وہ پیراڈائز میں جائے گا، وہ عمل بھی ویسے ہی کرے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ شوڈ آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ اور ٹائی مائی کیملس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹائی یور کیملس اینڈ بلیو ان اللہ اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، یعنی دونوں چیزوں کو کنفرم کیا۔ یہ بھی کہا کہ جو عمل ہے وہ بھی کرو اور اللہ کے اوپر ٹرسٹ بھی کرو۔ اب آن دا فیس آف اٹ یہ چیز جو ہے وہ ہم کو کانٹراڈکٹری لگ رہی ہوگی کہ ایک طرف کہ اللہ کی نالج اور اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی، اور اللہ کے کیا کہتے ہیں اس کو ول کیا ایگزسٹنس میں آنے کے لیے، اور اللہ نے کریٹ کیا، انفیکٹ ایکشنز بھی کریٹ کیے، اور دوسری طرف ہم کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس فری ول ہے اور ہم اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دراصل سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ ہماری جتنی بھی نالج ہے یہ ہماری جو ہم کو ریویلیشن کے تھرو بتا دیا گیا وہ تو ہم کو کنفرم معلوم ہے، لیکن اس کا میکانزم کیسے چلتا ہے یہ میکانزم سمجھنے کے لیے ہم اپنا ریزن اپنا لاجک یوز ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جتنی بھی ریزننگ ہے وہ لمیٹڈ ہے، کیونکہ جب تک ہم ایکچوئل میکانزم دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کی ایگزیکٹنس کیسی ہونی چاہیے وہ شاید نہ سمجھ پائیں۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی ریزننگ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ تو دراصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا قدر جو ہے اور ہماری جو فری ول ہے یہ ایک دونوں کے ساتھ سنکرونائزڈ ایک ہارمونی میں ورک کرتی ہے۔ جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ امیجن کریے دو ٹرینز جو ہیں وہ برابر پٹری پہ ساتھ میں چل رہی ہیں، اور وہ ایک دم ہارمونائزڈ ہیں، ایک دم سنکرونائزڈ ہیں، وہ ایک دم ایک ہی سپیڈ سے چل رہی ہیں، نہ کوئی آگے ہو رہی ہے نہ کوئی پیچھے ہو رہی ہے، اس حد تک کہ اگر کوئی بہت دور سے ایک برڈز آئی ویو سے دیکھے تو اس کو لگے گا جیسے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جوائنٹ ہیں۔
لیکن جب ہم پاس سے دیکھتے ہیں تو وہ جوائنٹ نہیں ہے، وہ ایک دم ایک ساتھ جو ہے وہ ساتھ میں چل رہی ہیں۔ اب فار ایگزامپل میرے سامنے اگر ایک گلاس رکھا ہے اور میں اس کو اٹھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے اس کو اٹھاتا ہوں، تو ایک تو میری ول ہے کہ میں نے یہ گلاس اٹھانے کی چاہت رکھی، اور دوسرا وہ ایکشن ہے جو میرے لمبس نے پرفارم کیا، میرا ہاتھ آگے بڑھا، میرے دماغ نے اس کو کمانڈ کیا، میرا ہاتھ آگے بڑھا اور میں نے گلاس کو اٹھایا۔ میری ول اور میرے ایکشن جو ہیں وہ ساتھ میں سنکرونائز تھے، ہارمونائز تھے، اور اس لیے یہ ایکشن ہو پایا۔ یہ دونوں چیزیں سنکرونائز، ہارمونائز، یا پھر وہ جو ٹرین کا میں نے اگزامپل دیا ہارمونائز سنکرونائز، تو اسی حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری جو ول ہے اور اللہ کا جو ول ہے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ارادہ کر کے اور وہ ہم کام کر لیتے ہیں، تو اس میں ہماری ول اور اللہ کی ول جو ہے وہ ساتھ میں ہارمونائز ہوتی ہے، سنکرونائز ہوتی ہے۔ اللہ نے قدر جو ہے اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ہماری فری ول اس کے اندر ورک کرتی ہے، ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہی اللہ کی قدر، اللہ کا جو کمانڈ ہے اور اللہ کا جو کریشن ہے وہ اس کے ساتھ سنکرونائز ہے بالکل طریقے سے۔ آف کورس یہ جو ہے یہ کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری جو ول ہے اور اللہ کی جو ول ہے وہ ایک ساتھ، وہ ایک ہی چیز پہ رہے، اور تبھی وہ ایکشن پرفارم ہو پائے گا۔ اگر ہماری ول کچھ اور ہے اور اللہ کی کچھ اور ول ہے، تو میں نے جیسے کہ اوپر بتایا تھا کہ ہماری جو ول ہے وہ انڈر اللہ's ول ہے، تو اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ جیسے ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو مارنا ہے اور میں بندوق نکال کے اور گولی چلاتا ہوں، لیکن وہ بندوق یا تو خراب ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے گولی نہیں چل پاتی۔ یہاں پہ میری ول تھی کسی کو مارنا، لیکن اللہ کی ول یہ نہیں تھی، اس لیے وہ آدمی مرا نہیں۔ تو دو کنڈیشنز ہو گئیں، ہماری فری ول ہے لیکن ہماری فل ول اور اللہ کی ول اگر ہارمونائز ہوگی، سنکرونائزڈ ہوگی، تو وہ ایکشن پرفارم ہو پائے گا۔ اگر ہماری ول اور اللہ کی ول ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونائز نہیں ہوگی، سنکرونائز نہیں ہوگی، تو جو اللہ کی ول ہے وہ اوورٹیک کر لے گی ہماری ول کو، لیکن ہماری فری ول جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اللہ نے ہم کو دی ہے، اور جو ہم اپنی فری ول کے بیسس پہ ورک کریں گے اس کے لیے ہم، آلدو وہ اللہ کریٹ کر رہا ہے لیکن ہم اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدر اور اللہ کی پری ڈیسٹینیشن پہ بیلیف سے ہم کو پرسنل لائف میں کیسے بینیفٹ مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہم دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مان لیجئے میں ایک سوئمنگ پول کے پاس کھڑا ہوں اور ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنی دیر میں میرا دوست آ کے کوئی پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے اور میں گر جاتا ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے برا لگے گا، میں کیونکہ کودنا نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اگر میں پل میں کودنے ہی والا تھا اور اسی سمے میرا دوست پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور میں کود جاتا ہوں، تو میرا ہارٹ جو ہے وہ ایٹ پیس ہو جائے گا۔ ہم کو بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو رہا ہو چاہے برا ہو رہا ہو، وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ ایک پارٹ آف ٹیسٹ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور ہماری لائف میں جو ٹیسٹ ہمارے لیے رکھے ہیں وہ ویسے ہی آنے ہیں، اور وہی ہونا ہے زندگی میں جو ہونا تھا، جو اللہ نے ڈکری کیا ہے، جو اللہ کے قدر سے ڈیسائیڈڈ ہے پہلے۔ تو جو فار ایگزامپل اگر ہماری زندگی میں کچھ برا ہو جاتا ہے، جن چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو بھی ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ایٹ پیس رہنا چاہیے کہ دس از دا وے اللہ ہیز ڈکریڈ، اللہ نیو می، اور اللہ جانتا تھا کہ میں کون سے ٹیسٹ میرے لیے صحیح رہیں گے اور کون سے ٹیسٹ فیس کرنے کے لیے میں کیپیبل ہوں۔ اللہ نے میرے لیے وہی ٹیسٹ رکھے ہیں زندگی میں، تو جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے قدر سے آتی ہے، اور جو بھی اچھائی آتی ہے وہ بھی اللہ کی قدر سے ہی آتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت اچھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی 2999، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاؤ ونڈرفل از دا افیئر آف دا بلیور، فار ہز افیئرز آر آلویز گڈ، اینڈ دس اپلائز ٹو نو ون بٹ دا بلیور۔ If something good happens to him, he is thankful for it, and that is good for him. If something bad happens to him, he bears it with patience, and that is good for him. یعنی ایک بلیور کی زندگی میں جو ہے وہ ہر چیز اچھی ہی ہوتی ہے، اور یہ صرف بلیور کے لیے ہے جو اللہ کے اوپر اور اللہ کے قدر کے اوپر وشواس رکھتا ہے۔
کیونکہ اس کی زندگی میں اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کے سامنے تھینکفل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قدر سے ہوا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اس کو پیشنٹلی بیئر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہونا نہیں تھا، اور اللہ نے میری زندگی میں یہ ٹیسٹ میرے لیے مجھ کو سمجھتے ہوئے رکھا ہے، تو اور یہ کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیشنس رہتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو بیسکلی ہم ایک سمرائز کر دیتے ہیں آج کا ہمارا جو پورا پروگرام تھا۔ ایک تو یہ کہ قدر جو ہے وہ اللہ کی نالج ہے، اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے پہلے سے وہ ہے، اللہ کا اس کا ایگزسٹنس میں ول کرنا یہ ہے، اور اللہ کا ایکچوئل کریشن اور ایکشنز کا کریشن، ہمارا کریشن اور ہمارے ایکشنز کا بھی کریشن، یہ سب اللہ کے پری ڈیسٹینیشن قدر میں آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرللی ہماری فری ول بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ جب ہماری فری ول اور اللہ کی فری ول جو ہے اور اللہ کی قدر جو ہے، اللہ کی ول جو ہے، وہ ساتھ میں ہارمونائز ہوتی ہے تو ہم وہ ایکشن پرفارم کر پاتے ہیں۔ جب وہ ہارمونائز نہیں ہوتی تو ہم وہ ایکشن پرفارم نہیں کر پاتے۔ لیکن کیونکہ ہماری ول جو ہے وہ فری ہے، اللہ نے ہم کو فری ول دی ہے، تو اللہ نے ہمیں اس کے لیے رسپانسبل ٹھہرایا ہے، اور ہم ہر ایکشن کے لیے رسپانسبل ہوں گے۔ لیکن جو بھی کیلامٹیز، جو بھی پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یا جو بھی اچھائیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اگر ہم اللہ کی قدر میں، اللہ کی فری ول، اللہ کے پری ڈیسٹینیشن میں یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ ہم جو ہے اگر اچھا ہوگا تو اس کے لیے تھینکفل ہوں گے، اور اگر پریشانیاں ہوں گی تو اس کے ساتھ پیشنٹ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ہم کو آخرت میں ملے گا۔ ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں بات پوری طرح سے آ گئی ہو۔ اگر آپ کے پاس اس کو لے کے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹس میں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔